فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ حضرت ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شریف نقل کیا گیا کہ آپ نے جب سامنے کھڑے لوگوں کو ان کی دھمکیوں کو ایسے ہی ہوا میں اڑایا اور ان کی دھمکیوں کا ذرہ برابر بھی آپ کے دل پر اثر نہ ہوا تو آپ نے پھر ان کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ اور آ کر کے میرے خلاف چالیں چلو، اور میرے ساتھ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے خلاق کائنات کی ذات۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، تو فرمایا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، تمام چیزیں جتنی بھی دنیا میں چلنے والی ہیں سب کی پیشانیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جی اسی کے قبضہ میں ہیں، اسی کی قدرت کے تحت ہیں، تو یہ اسی کی مرضی ہے، جس کو چاہے پکڑ کے ادھر کر دے، جس کو چاہے ادھر کر دے۔ کیونکہ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے ان کی تعداد کچھ 4000 تھی۔ کتنے تھے؟ 4000 لوگوں نے حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی مشیت ہے، اور یہاں پر مزیداری والی بات دیکھیں، 4000 بندے بھی ساتھ ہیں، آپ کسی کا یہ نہیں فرما رہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں تو ہم لڑ لیں گے تم سے، نہیں۔ توحید دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد دیکھیں، اور مخلوق سے جی کیونکہ حقیقی طور پر جو کچھ بھی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا جو ایک نظریہ ہے توحید کے ضمن میں وہ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ السلام نے بیان کیا۔ مخلوق سے نفع ہوتا ہے لیکن وہ نفع دلواتا اللہ تعالیٰ ہے، یہ وہی بیان کیا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ اللہ هو آخذ بناصیتها، تمام لوگوں کی تمام چیزوں کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں جی، وہ جس سے چاہے نفع دلوا دے، جس سے چاہے کسی کا نقصان ہو جائے، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہی ہے سارا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ تو سیدھے راہ پر ہے، یعنی اس کا ملنا بڑا ہی آسان ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، یعنی کہ ایسی جو جناب کاٹ واٹ کی ہوئی ہے اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہو، بالکل فطرت کا راستہ ہے، فطرت کا راستہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے، بالکل سیدھی سڑک ہے خلاق کائنات تک پہنچنے کی، اس کی محبت کو پانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم ارشاد میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جو بھی بندہ کوشش کرتا نا ہم تک آنے کی، میں تو پھر ہم ایک نہیں کئی راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اپنے، ہاں میں ادھر سے آنا چاہے ادھر سے آ جا، ادھر سے آنا چاہے ادھر سے آ جا، بہت سارے راستے ہم کھول دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو ہم تک آنا چاہتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، ہم تک پہنچنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، ہمیں پانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو لنہدینہم سبلنا، ہم اسے چھوٹے راستے سے لے کر بڑے راستے تک سارے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر لنہدینہم، ہم اسے بتاتے ہیں یہ راستہ بھی ہماری طرف آ رہا ہے، یہ بھی ہماری طرف آ رہا ہے، یہ بھی ہماری طرف آ رہا ہے، جس راستے سے کھڑے ہو کے تم آنا چاہو ہمارے پاس تم آ سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، کل جو ہم نے اس آیہ مبارکہ کا ایک ترجمہ کیا تھا کہ ایک میں نے مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ کسی کو بلانا ہو، جس تک پہنچنا آسان ہو تو اس کا راستہ بتایا جاتا ہے، یار میرے تک پہنچنا بڑا ہی آسان ہے، آپ بس ایسے آئیں گے تو بالکل سیدھا ہمارا گھر ہے،
آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے فلاں رنگ کا فلاں یہ ہیں، تو بالکل کسی سے نہیں پوچھنا پڑے گا، آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، آپ کو ٹھوکریں نہیں لگیں گی، آپ بالکل پہنچیں بالکل سامنے ہمارا گھر ہے۔ جب کسی کو بلانا مقصود ہو تو اس کو پھر اپنا راستہ ایسے آسان کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ اس کا آنا جو ہے نا وہ مشکل نہ ہو، آسان ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کل تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کی تھی اس حوالے سے، اس آیہ مبارکہ میں مزید کلام کرنے کے لیے، تو کل وقت کی کمی تھی تو آج میں انشاءاللہ عز و جل اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں انا ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ تو سیدھے راہ پر ہے، میرے رب سیدھے راہ پر ہے۔ اس کا معنی ایک یہ بھی بیان کیا تھا کہ میرا رب جو سیدھی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے، سیدھی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے میرا رب، ہاں جی۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا تھا کہ میرے رب سیدھی راہ پر ہے، مطلب یہ کہ میرے رب جو ہے وہ تو عدل فرمانے والا ہے، نا انصافی میرے رب کے ہاں کوئی نہیں، میرے رب جو ہے وہ فضل فرمانے والا ہے، ظلم میرے رب کے ہاں کوئی نہیں۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا تھا، اور تیسرا معنی جو کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ میرا رب جو ہے اس کو ملنا بڑا ہی آسان ہے، میرے رب کو ملنا بڑا ہی آسان ہے۔ اس لیے حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اکثر الناس عرف اللہ، بہت سے لوگوں نے خدا کو تو پہچان لیا، خدا کو پہچان لیا ہیں، وما عرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کو بہت سارے لوگ نہیں پہچان سکے، کیوں؟ لأن حجاب البشریت غطى ابصارهم، کہ بشریت کے پردوں نے میرے آقا علیہ السلام کے حسن پہ پردے ڈال رکھے ہیں، بشریت کے پردوں نے میرے آقا علیہ السلام کے حسن کو چھپا رکھا ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت پا گئے لوگ، لیکن آقا علیہ السلام کی معرفت، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی یا سوا ربی، میں ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا، یہ ہمارے ائمہ نے یہ روایت نقل کی ہے اپنی کتابوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے۔ آج بھی میں صرف آپ کو کچھ چیزیں آپ کے مشاہدے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں ایک بات اور سنا لوں آپ کو، ایک پنجابی بزرگ تھے میاں نڈھا، کیا نام تھا ان کا؟ نڈھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں نام بھی ایسے ہوتے ہیں، تو وہ بزرگ تھے چونکہ ان کا نام ممکن ہے کوئی اور ہو لیکن ان کو میاں نڈھا کہتے تھے، میاں نڈھا۔ تو ایک بار حکمران تھا پنجاب کا، مسلمان تھا، یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھتے تھے، ملتے نہیں تھے کسی کو، اور تھے ذرا تھوڑے مجذوب طبیعت کے، ملتے نہیں تھے کسی کو، تو دور دور رہتے تھے لوگوں سے، ایسے جیسے ڈرے سہمے رہتے ہوں۔ اور جس بندے کو اس سے لو لگ جائے خلاق کائنات کے ساتھ، تو وہ تو پھر لوگوں سے وحشت آئے گی نا اس کو، کیونکہ وہ ہر اس چیز سے پرے رہتے ہیں جو بھی شے ان کو خالق اور مالک کی بارگاہ سے دور کر دے۔ جیسے کہ بزرگ تھے، وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کر کے، آنکھیں بند ہیں، ایک بندہ آیا ہلا کے کہنے لگا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا یار پہلے نہیں تھا اب ہو گیا ہوں، پہلے اکیلا نہیں تھا اب ہو گیا ہوں، کیونکہ پہلے خالق اور مالک کے ساتھ میری تار جڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اب تو آیا، تو نے مجھے اس بارگاہ سے دور کر دیا، اب تیرے ساتھ باتیں کرنی پڑیں گی۔ تو پھر وہ جو ایک مجھے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ مجلس میسر تھی، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ اب چھوٹ گئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میاں نڈھا جو ہے نا، یہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں خدا کیسے مل گیا؟ حکمران تھا وہ، تو اس نے سوچا کہ ان کو کسی دن پکڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کیسے ہو گئی۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا، وہ حکمران تھا، ان لوگ جمع کرنے ان کے لیے کون سے مشکل تھے، انہوں نے ایسے بندے کھڑے کر دیے چاروں طرف، جی ان کے پیچھے کچھ بچے لگ گئے، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور ایک دم سے جناب وہ اسی مجمع میں گھس گئے۔ مجمع میں جیسے گھسے انہوں نے وہ سارے راستے بند کر دیے، بندے کھڑے کر دیے، جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے پھر بندے اس طرح برابر ہو گئے۔ تو وہ آگے پوچھنے لگے میاں نڈھا تینوں اللہ تعالیٰ کیویں لبا ہیں، میاں نڈھا تینوں اللہ تعالیٰ کیویں لبا، یعنی کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ میاں نڈھا یہ تو بتا تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کیسے حاصل ہوئی ہے، یہ بتا ذرا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میاں نڈھا جو ہے نا وہ فرمانے لگے، وہ بھی پنجابی تھے، فرمانے لگے وہ نڈھا مینوں تے نہاتیاں دھوتیاں رب لبا،
یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا مجھے تو کوئی زور نہیں لگانا پڑا، کوئی چلے نہیں کرنے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے صرف سچی تڑپ رکھی ہے دل میں رب کو پانے کی، میرا رب مجھے مل گیا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے رب تبارک و تعالیٰ کو پانا، لیکن بندہ طلب تو رکھے۔ یار بتائیں نا، وہ رب ملے گا نہیں جو خود رات کو روزانہ اعلان کرے آ جاؤ کون لینا چاہتا ہے مجھ سے ہیں؟ ایک آج ہم رب تبارک و تعالیٰ سے ساری چیزیں کائنات کی مانگتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ اس کی ذات کو ہم نے کبھی بھی نہیں مانگا کہ مولا تو اپنی محبت دے دے ہمیں، ایک اپنی محبت کی تھوڑی چنگاری دے دے ہمیں، اپنی محبت میں تڑپنے والا دل دے دے ہمیں، یہ نہیں مانگتے۔ کاش کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے، اور پچھلی رات کو جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو ہیں، یہ پتہ ہے پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں باقاعدہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں، شیخ عبداللہ داغستانی رحمہ اللہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ بندہ پچھلی رات کو نہ اٹھ سکے نہ خود، یعنی کہ نماز نہ بھی پڑھے، صرف اٹھ کے بیٹھ جائے، صرف اٹھ کے بیٹھ جائے، تو فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ لائن لگی ہو نا لنگر والوں کی، لائن لگی ہو لنگر لینے والوں کی، تو بندہ بیچ میں کھڑا ہو جائے، مانگ رہے ہیں باقی سارے، یہ نہ مانگے وہ دے گا اس کو۔ تو ماتے جب لنگر والا اس کو دے گا بغیر مانگے، اس کے صرف لائن میں کھڑا ہو گیا، تو ماتے جب بندہ مومن جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اور یہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا اس کو۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم خالق اور مالک کی بھی محبت مانگیں، اس کے لیے بھی سچی تڑپ رکھیں اپنے دل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملنا جو ہے نا وہ بڑا ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آج مشاہدہ کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بتائیں یہ علماء جو ہیں یہ دینی رہنمائی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کے نسخے بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ کوئی بھی بندہ ان کے پاس چلا جائے گھنٹوں بیٹھا رہے، کبھی کہتے ہیں یار میٹر چل رہا ہے آپ کتنے پیسے بن گئے، کبھی کہتے ہیں؟ بولے نظر ہے یار، کبھی نہیں کہتے۔ یہ قرآن پاک جو ہے رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آج بھی مدارس دینیہ میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، بتائیں ہیں فیسیں اس کی؟ کتنی فیسیں ہیں؟ یہاں تو کسی کو 200 روپے کہہ دیے جائے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ سکولوں میں ایسے ایسے سکول ہیں، ایک بندہ میرے پاس پروفیسر آیا تو وہ مجھے بتانے لگا تھا ایچ سن میں، انہوں نے کہا کہ سکول ہے، بچہ چھوٹا بچہ جو داخل ہوتا ہے پہلے دن کا، کہتے ہیں اس کی فیس 2.5 سے 3 لاکھ روپے، 2.5 سے 3 لاکھ روپے فیس ہے اس کی ایچ سن میں، یہیں بھی آپ کے ساتھ ہی ٹھوکر کے پاس 2.5 سے 3 لاکھ روپے کہتے ہیں چھوٹے بچے پہلے دن داخل ہوتے کی فیس ہے۔ اور یہ مدارس دینیہ جو ہیں آج بھی للہ فلہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ جیسے بھی چلا رہے ہیں، اہل خیر کے مخیر حضرات کے تعاون سے، لوگوں سے چندہ کر کے، سارا کچھ کر کے، لیکن پڑھا رہے ہیں بالکل، کہیں پہ لیتے بھی ہیں کچھ پیسے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہی بچہ جو روزانہ کا 100 روپے 150 روپے لے کے کھا جاتا ہے بچہ اپنے باپ سے ہیں، اس کے بھی جناب کتنے اس کو کہا جاتا ہے یار آپ تھوڑا سا بس تعاون کر دیں، وہ بھی تعاون مانگا جاتا ہے، فیس نہیں لی جاتی کہیں پہ بھی، بتائیں۔ تو یہ آج بھی مدارس دینیہ کو آپ دیکھیں، اور اس طرح کر کے علماء کو آپ دیکھیں، علماء کی مجالس آپ دیکھیں، آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، آگے آپ لیکچر دے دیں، بتائیں کتنے پیسے لے گا وہ، کتنے پیسے مانگ لے گا۔ لیکن الحمدللہ یہاں مجھے بھی یہ تیسرا دور چل رہا ہے قرآن پاک پڑھانے کا، آج تک کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا ہے جی۔ اور یہ پچھلے سے پچھلی بار ایک بار ختم شریف ہوا تھا یہاں پہ، یہ خضر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے ایک سوٹ دیا تھا، یاد ہے نا ان کو، انہوں نے مجھے ایک سوٹ دیا تھا۔ باقی الحمدللہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، یا مجھے لگتا ہے حاجی صاحب نے ایک سوٹ دیا تھا شاید، انصر صاحب نے، ان کے علاوہ جو ہے نا نہ کبھی ہم نے کسی سے مانگا ہے تو نہ کوئی دیتا ہے ہمیں، اور الحمدللہ نہ کبھی دل میں لالچ رکھا ہے ہم نے، اور بلکہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے احباب کو بلاتے ہیں، یہاں پہ دستار بندیاں کرواتے ہیں، سارا کچھ کرواتے ہیں۔ بتائیں نا جی، آپ یہاں پہ ایک ٹوٹے پھوٹے لڑکے کو، وہ 8ویں پڑھنے والا 10ویں پڑھنے والا لڑکا، اس کو بلائیں بھی ہمارے گھر میں آ کر ٹیوشن پڑھا دے، اور 10,000 روپے وہ لے گا ٹیوشن پڑھانے کا، گھر میں پڑھانے کا۔ تو رب تعالیٰ کو ملنا تو آج بھی آسان ہے بھائی، ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب کا ملنا تو بالکل سیدھے راہ پر ہے یار۔ آپ مسجد کو دیکھ لیں، مسجد میں کتنی فیس لی جاتی ہے ان سے، بتائیں۔ یہاں پہ پنکھے بھی چلتے ہیں، کتنی سکون دہ جگہ ہے، پورا ماحول میسر جو ہے نا، کوشش ہوتی ہے کہ جناب نمازیوں کو تکلیف نہ ہو کسی طرح کی بھی،
ہاں جی، ہمہ وقت پانی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، باقی چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور آپ تعالیٰ کو ملنا اتنا آسان ہے یار، اور مفت میں ملنا. کہیں پہ آپ دکھا دیں پوری دنیا کے اندر کہیں پہ ایسا نظام ہو یار. ایک دوست بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے جی ایک انگریز جو ہے نا وہ مسلمان ہوا، کس بات میں مسلمان ہوا؟ اس نے کہا اس نے مسلمانوں کو دیکھا یہ مفت میں روٹی کھلاتے ہیں، مفت میں روٹی کھلاتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کی ثقافت یہ اور ہے بھائی. سگا بیٹا باپ کے گھر سے روٹی نہیں کھاتا، سگا باپ بیٹے کے گھر سے روٹی اس کو میسر نہیں ہے. آپ آج بھی آپ چلے جائیں، ہاں جی، لڑکا جیسے بڑا ہوا لڑکے کو چھوڑ دیا، لڑکا گیا اپنے کسی اور شہر میں چلا گیا، وہاں جا کے کمائے کھائے، جب اپنے ماں باپ کو ملنے آئے گا ماں باپ کے گھر میں رہنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، ہوٹل کروائے گا، رات کو ہوٹل پہ جا کے رہے گا. دن میں آیا ملا اور 4 دن رہے 5 دن رہے ہوٹل پہ رہے گا، باپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا. جب باپ کے گھر میں رہے گا نہیں تو روٹی کیسے کھائے گا وہاں پہ؟ تو یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا، ان کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچنا ہے بالکل آسان ہے. آپ وکیل کے پاس چلے جائیں، اس سے مشورہ مانگے، جی آپ مشورہ دے دیں ہمیں، آپ مشورہ دیں ہمیں، تو وکیل کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ مشورے کی بھی فیس لے گا، مشورے کی بھی فیس لے گا. لیکن قربان جائیں، ہیں جی، وکیل سے آپ نے اس سے مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل جو ہے آپ سے پیسے لے رہا ہے، صرف بات کرنے کے بھی پیسے لے رہا ہے، اس کی بھی فیس لے رہا ہے. لیکن جو امام جو ہے آپ کا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، آپ کی ساری التجائیں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، آپ کو تو خاموشی کے ساتھ کھڑا کیا گیا نا، آپ پیچھے کھڑے ہوں چپ کر کے، فاتحہ امام پڑھے گا، قرآن کی تلاوت پوری امام کرے گا، ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین امام پڑھے گا، نعبد و ایاک نستعین امام پڑھے گا، مولا تیری عبادت کر رہے ہیں، اکیلا امام ہے، پیچھے سب کھڑے ہیں، سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہے نعبد و ایاک نستعین، نعبد و نستعین، مولا تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی درخواستیں پہنچانے والا بندہ جو ہے وہ آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہا. سلام پھیرنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں ہے کسی سے، یار ٹھیک ہے آپ کا تعلق رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں خیر کے ساتھ، ہے یا نہیں؟ ہے کہیں پہ اتنا سستا؟ اور آپ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، ان کا علاج دیکھ لیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ ان کے ہتھے چڑھ جائیں، پھر آپ کا گھر بھی گیا، گاڑی بھی گئی، ہر شے ختم، کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کا، ہر چیز بک جائے گی آپ کی، اللہ نہ لے جائے کسی کو ان کے پاس. تو بتائیں کیا ہوتا ہے؟ کچھ رہتا ہے؟ بندہ بھی نہیں رہتا اور جائیداد بھی ساری ختم. ان کے ہتھے چڑھ جیسے ہی بندہ بس آپ کو بہانے سے ایسے جناب آپ کو وہ بتائیں گے نہیں جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، بغیر کسی بات کے. بندہ مر بھی جائے اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے جناب ان سے پیسے مارتے رہیں گے. بتائیں ایسے ایسے مظالم ہیں ان کے، قسم خدا کی کتاب لکھی جائے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے ان کے ظلموں پر. انہوں نے علاج نہیں کیا، بیماری جو تھی اس پہ پردہ ڈال دیا، بیماری پر پردہ ڈال دیا. بیماری پر پردہ ڈالنے کے بعد آپ کو میسر کیا آیا؟ آپ کے پیسے بھی گئے، بندہ بھی گیا، کچھ بھی نہیں بچا. مریض بھی گیا آپ کے ہاتھ سے، وہ بھی مر گیا، پیسے بھی گئے. بتائیں کتنا ظلم ہوا ہے. یہ ہے صرف جسم کا علاج کرنے والا ڈاکٹر جس نے آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے کہ بیمار ایک تھا، ذہنی مریض سب کو کر دیا. سب کو جناب وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوٹھیاں تھیں ان کے پاس، وہ سارے فٹ پاتھ پہ آ گئے، ڈاکٹر صاحب کے مزے کھل گئے. اب بتائیں کیا ہوا؟ یہ تھا آپ کا مریض وہ جو آپ کے جسم کا علاج کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف وہ بندہ جس نے آپ کی روح کا علاج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے، بتائیں اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ آج بھی شیوخ جو اسلاف کی نشانیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، اہل حق کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو روح کا علاج کرتے ہیں، جو نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو تطہیر قلب کا کام کرتے ہیں. ہیں جی بیمار آتے ہیں لوگ ان کے پاس، گناہوں کے بیمار ہیں جی، معصیت کے بیمار، ان چیزوں کے بیمار آتے ہیں ان کے پاس، آ کر کے علاج پوچھتے ہیں، وہ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق بھی جوڑتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، تزکیہ باطن بھی کرتے ہیں، اور تطہیر قلب بھی کرتے ہیں. سارا کچھ کرنے کے بعد بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا کر کے بعد میں کتنا بل دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں؟ کبھی بل دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں؟ یہ بل ہے جی آپ کا، آپ جمع کروائیں اور پھر جائیں یہاں سے. بتائیں
آپ ان حکومتوں کو دیکھ لیں، آپ مسجد کو دیکھ لیں، مدرسے کو دیکھ لیں، آپ کا بیٹا مسجد مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 3 وقت کی روٹی اس کو مفت میں مل رہی ہے یار، ہیں جی۔ مدارس میں بچوں کو صابن دیا جاتا ہے، ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے ان کو صابن دیا جاتا ہے، لگانے کے لیے تیل دیا جاتا ہے بچوں کو۔ جہاں پہ باہر کے بچے رہتے ہیں وہاں پہ یہ خدمتیں ہوتی ہیں باقاعدہ۔ آپ ان حکومت کو دیکھ لیں، آپ باہر ملتان چنگی پہ جائیں، آپ نے جناب گاڑی لی، گاڑی پر ٹیکس ہے، آپ نے جناب پیٹرول ڈلوایا، پیٹرول پر ٹیکس ہے، آپ سڑک پہ چڑھ گئے اس پر ٹیکس ہے، بتائیں، موٹر وے پہ چڑھ گئے اس کا ٹیکس ہے، ہوٹل میں جا کے آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کھانا کھاتے ہوئے وہ کھانا جو کھائیں گے اس پر ٹیکس ہوگا، پانی کی بوتل لیں گے اس پر ٹیکس ہوگا، پھر جو بندہ کھانا اٹھا کر کے رکھے گا آپ کے سامنے اس کے پیسے الگ دینے ہوں گے۔ آپ کو جو بل ہاتھ میں تھمایا جائے گا اس کے نیچے لکھا ہوگا سروس کے پیسے اتنے بنتے ہیں جناب۔ بندے نے جو آپ کے سامنے آ کے رکھا تھا ویٹر نے اور آپ سے پوچھا تھا کیا کیا چاہیے، اس کا بھی پیٹرول خرچ ہوا ہے، وہ بھی لے گا پیسے آپ سے، بتائیں۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، دنیا ملنی جو ہے نا آج بھی مشکل ہے۔ یہ قرآن پاک آپ نے اٹھایا، قرآن پاک کی کتنی فیس لی جاتی ہے آپ سے روز پڑھنے کی؟ کوئی لی جاتی ہے قرآن پاک اٹھانے کی، کھولنے کی، پڑھنے کی؟ کوئی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ ٹی وی جو ہم نے رکھا ہوا ہے، جہنم جانے کا جو سبب ہم نے اپنے گھر میں سامان خود خرید کے رکھا ہوا ہے، ٹی وی پہ ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتے ہیں، بے حیائی کے اور بغیرتی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، بتائیں اس کے کتنے پیسے ہیں؟ 40 سے 50 ہزار روپے میں LCD آئی ہیں جی، پھر کیبل کے مہینے کے روزانہ کے خرچے الگ ہیں، بجلی کے خرچے الگ ہیں جی، پھر حکومت جو آپ سے روزانہ ہر مہینے کے 300 200 400 PTV کا بل لیتی ہے ہیں جی، وہ الگ کیس ہے، وہ الگ ٹیکس ہے بندے پر لگتا ہے۔ تو بتائیں جہنم جانا آج بھی مشکل ہے، لیکن ہم ہنستے کھیلتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت جانا آج بھی آسان ہے، رب تعالیٰ تک پہنچنا آج بھی آسان ہے، لیکن ہم سستے میں مفت میں جنت نہیں جانا چاہتے، بتائیں۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس آیت مبارکہ پر؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان ربی علی، حضرت ہود علیہ السلام کا قول ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے آپ نے فرمایا تھا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کو ملنا آسان ہے، سیدھی راہ پر چلنے والے اس کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس سے ہدایت لینا آسان ہے، اس سے رحمت لینا آسان ہے، اس کا فضل مانگنا آسان ہے، اس سے باتیں کرنا آسان ہے، اس سے راز کی باتیں کرنا آسان ہے، کوئی بھی بات کرنی ہو جہاں آپ چاہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب سے بات کروں، یا جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں یا نماز پڑھ لیتا ہوں یا رب کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ رب سے تو بات کرنا اتنا آسان ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کرنے لگے موبائل کان کو لگائیں گے، بھائی جی کمپنیوں والے الگ پیسے لیں گے، موبائل والے الگ پیسے لیں گے، حکومت والے آپ کی کٹوتی الگ کریں گے، حضرت اقدس آصف علی زرداری صاحب وہ الگ آپ کو، وہ جو آپ ریچارج کرواتے ہیں اس میں سے آپ کا حصہ الگ کٹتا ہے۔ بتائیں کیا بنے گا آپ کا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی رب تو قیامت والے دن قسم خدا کے رب نے پوچھ لیا یار نعمتیں ساری میں نے دی تھی، زمین کے سینے کو چیر کر کے پودا کھڑا کر کے رزق تیرے لیے اگانے والا میں تھا، آسمان سے بارش برسانے والا میں تھا، پھر ہدایت پانی بھی آسان تھی، میری راہ میں چلنا بھی آسان تھا، میری بارگاہ میں پہنچنا بھی آسان تھا، تو نے کیا کیا پھر؟ بتائیں تو کیوں نہیں آیا ادھر؟ مفت میں مل رہی تھی جنت، ادھر نہیں آیا تو، اور پیسوں سے جہنم خریدتا رہا، کیا جواب ہوگا ہمارے؟ ذرا ویسے غور کریں تو صحیح کسی دن یار، کیا جواب ہوگا ہمارے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کھا کے کیا کیا ہم نے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اتنی جنت خریدی ہے، انہوں نے مہنگے میں خریدی ہے، قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اور اپنے ذوق شوق سے دی ہیں۔ کیسے دی ہے قربانی انہوں نے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہی بندے ہیں جی جنہوں نے اپنا گھر میرے آقا علیہ السلام کو پیش کیا تھا، اپنا گھر میرے آقا علیہ السلام کو پیش کیا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام فرما ہوئے، وہیں پہ آقا علیہ السلام رہ رہے ہیں۔ ایک رات کیا ہوا، آقا علیہ السلام نیچے والی منزل میں تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اوپر رہیں، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اوپر، بعد میں آقا علیہ السلام نے میں کہا ابو ایوب دیکھو میرے ہاں مہمان آئیں گے، لوگ آئیں گے ملنے کے لیے، تو تمہیں دقت ہوگی، تم اوپر منتقل ہو جاؤ، ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت نا گھڑا بھرا ہوا تھا پانی کا، تو کہتے ہیں وہ بہہ جاتا ہے، کوئی چیز لگنے کی وجہ سے پانی بہہ جاتا ہے، پاؤں لگ گیا یا جو بھی ہوا۔ کہتے ہیں چھتیں کچی تھیں، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پانی نیچے چلا جائے اور آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، تو کہتے ہیں ہمارے پاس رضائی تھی ایک، میں نے وہی رضائی جو ہے نا وہ پانی پہ ڈال دی تاکہ وہ پانی کو وہ رضائی چوس لے۔
کہتے ساری رات ہم نے ایسے گزاری ہیں بغیر رضائی کے، رضائی تو ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے جو میری امت میں پہلا جیش لشکر حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر وہ جنت جائے گا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں جی، اور بڑی بار حملے ہوئے وہاں پہ، کئی بار حملے ہوئے ہیں جی، ہر بار حملے میں، اور انہوں نے باقی لوگ جو ہے نا وہ حملہ کر کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یار مجھ سے نہیں آیا جاتا، میں یہی رہتا ہوں، کیونکہ دل میں تڑپ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت ملے گی تمہیں صرف اسی غزوے میں شرکت کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہیں جھونپڑی ڈال کے بیٹھ گئے، فرمایا جب جب تم وہاں سے آیا کرو گے نا مجھے یہاں سے لے جایا کرنا۔ راستے میں جھونپڑی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو گھر دینے والا بندہ جھونپڑی ڈال کے بیٹھا ہوا کس لیے؟ جنت پانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب لشکر آیا وہاں سے حملہ کرنے کے لیے، اس میں آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ پر آخری وقت آن پہنچا، وصال شریف کا وقت آ گیا، ابھی قسطنطنیہ سے دور ہی ہیں، کیونکہ وہاں تو جا کے ٹھہرنا نہیں تھا، انہوں نے راستے میں قیام فرما ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو یار میں اگر فوت بھی ہو جاؤں نا راستے میں، میرا وصال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہوں، تو پھر بھی تم نے مجھے ساتھ لے چلنا ہے، مجھے ساتھ لے چلنا ہے، وہیں پہ قسطنطنیہ اس کے قلعے کی جڑ میں مجھے دفن کرنا ہے، تم نے وہیں پہ میرا مزار بنانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 92 سال عمر، کتنی؟ 92 سال عمر ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نام شریف کے عدد والی 92 عدد بنتا ہے نا، تو یہ 92 سال عمر ہے، اور ان کی شہادت، وفات ہو گئی ان کی، شہادت شہید ہی ہوئے، وفات ہو گئی ان کی۔ وفات کے بعد ان کو 20 سے 22 دن پورے ان کا جنازہ جو ہے وہ اونٹ پہ رہا، اتنا سفر کرتے رہے، 20-22 دن کا عرصہ لگا ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں ان کا جنازہ وہاں پہنچا، وہاں جا کر کے ان کی پھر قسطنطنیہ کا قلعہ فتح ہوا، وہاں ان کی تدفین کی گئی۔ اب بتائیں یار 22 دن پورے گرمیوں کا موسم ہیں، جسم جو ہے ایسے جناب پڑا رہے، 22 دن پورے بندہ تاب آتا ہے، لیکن جنہوں نے غلامی کا حق ادا کیا ہو نا، پھر مالک جو ہے نا وہ ان کو پھر ان کے جسم میں بو پڑ جائے، ایسا یہ بھی نہیں ہوتا پھر۔ اگر جسم تاب نہیں نہ رکھ سکتا کہ بندے کا جسم ایسے پڑا رہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا سچا غلام ہو تو اس کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا پھر جی، غلامی والی زندگی گزاری ہو اس نے۔ تو اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے جسم شریف کو اٹھا کر کے لے جایا گیا وہاں پہ، پھر وہاں دفن کیا گیا۔ آج بھی جناب آپ قسطنطنیہ، استنبول جس کو نیا نام ہے اس کا، آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا مزار دکھائی دے گا، اور سب سے زیادہ فیض رسانی میں جلدی کرنے والا بندہ، تھوڑی سی مناسبت رکھنے والا ہو، ان کے مزار پہ بیٹھ جائے، وہ تار کہتے ہیں نا، تاریں دو ٹھیک ہوں تاریں تو جوڑنے سے فوراً کرنٹ چلا جاتا ہے آگے، بس تھوڑی سی مناسبت ہو بندے میں، وہاں بیٹھ جائے تو فوراً جناب فیض کا، یہ وہ فیض ہے جو میزبان رسول کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے، فوراً وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم تو جاتے ہیں سیلفی لینے کے لیے، ہم تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں سیلفی لینے جاتے ہیں، تو فیض کیسے حاصل ہوگا؟ سیلفی ہیں وہ ایک لفظ ہے نا، اور موٹر سائیکل ہوتے ہیں، کئی کو کک مارنی پڑتی ہے، دوسرے چابی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، چابی سے سٹارٹ ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سیلف، خود بخود ہیں۔ تو یہ سیلفی کا مطلب جو ہے نا یہ بھی ہے کہ وہ بندہ خود بخود اپنے آپ کو دیکھتا رہا ہے، وہاں جا کے رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھا اس نے، اپنے آپ کو دیکھتا رہا ہے بندہ۔ تو جو بندہ وہاں جا کے بھی اپنے آپ کو دیکھتا رہے تو آقا علیہ السلام کب نگاہ کرم فرمائیں گے اس کو؟ یہ بھی تو بتائیں۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے وہاں پہنچ کے پھر بھی نگاہ رحمت نہ پڑے، نگاہ رحمت سے بندہ محروم رہے، تو محرومی والے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہاں جا کر کے سیلفی بنانا بھی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھتا رہا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف توجہ نہیں گئی اس کی۔ بتائیں نا یار، زندگی میں ایک بار موقع ملا، وہاں جا کے وہ بھی موبائل ہاتھ میں لگایا ہوا ہے، بیوی جناب لائیو دیکھ رہی ہے، یہ دیکھو وہاں غلام بن کے جاتے ہیں، کیمرہ مین بن کے تھوڑا جاتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ وہاں کی تصویریں نہیں ملتی، ٹی وی پہ رات دن دکھا رہے ہیں یہاں پہ، باقی سارے یہی کے مناظر یہاں پہ دیکھ لیتے ہو، اور وہاں جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی چیزیں بنانی شروع کر دیتے ہو، جو چیزیں یہاں بھی عام ہیں، تصویریں ملتی ہیں، سارا کچھ ملتا ہے۔
تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خلاق کائنات کی بارگاہ تک پہنچنا جتنا آسان ہے نا، بندے کو چاہیے اس آسانی سے فائدہ اٹھا لے، بس کیا کرے، اس آسانی سے فائدہ اٹھا لے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ تو سیدھی راہ پر ہے، سیدھی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے، سیدھی راہ پر ہے یعنی اس کو ملنا آسان ہے، سیدھی راہ پر ہے اس تک پہنچنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔